کہ جو فرانس میں ہوا ہے، جو میں اس پہ انکریجڈ ہوں، میں دل سے بتا رہا ہوں، جو چیز ہے کہ پہلی دفعہ میں نے پاکستان کی پبلک کا، ہمارے پرٹیکولرلی یوتھ کا میں کہوں گا، ان کا انتہائی میچور، ایک انتہائی ریسپانسیبل اور آپ کہہ سکتے اچھا میں نے ریئیکشن دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس درد کو فیل کیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا ڈیبیٹ شروع ہو جاتی تھی جی کہ ویسٹ میں ہوا ہے، ویسٹ مسلمانوں کے خلاف یہ کر رہا ہے، یا کشمیر میں ہوتے ہیں، فلسطین میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ہوتے ہیں، تو وہ کون سا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھی چیز یہ ہے کہ اب ایسے سوالات کرنے والوں کی تعداد کم ہے جو یہ کوشچن اٹھا رہے تھے جی ہمارا کیا تعلق ہے، اور پاکستان کی پڑھی لکھی ہو یا جو بھی اس میں ہماری کلاس ہے، سب نے ایک بڑی تعداد میں کہا کہ فرانس میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے، ایون پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، اور ہماری تو جان نکل گئی تھی جب کہا نا فرانس کے صدر نے کہ کوئی اس میں بیرونی ہاتھ ہو، تو میری تو پوری رات دعائیں مانگنے میں گزری کہ اللہ کرے کوئی پاکستان کا کوئی خدا نہ خاصا نہ نکل آئے، اور میرے خیال اللہ نے بڑی مہربانی کی، ہمارا اس سے دور دور تک وہ تعلق نہیں ہے۔ ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں، جو آپ کا ٹویٹ تھا کہ سب سے بڑے داعش کے جو سپورٹر ہیں جو ٹویٹر پہ نظر آ رہے ہیں، جس کا بھی ان کا سروے آیا ہے جو بھی ہم دکھائیں گے، وہ تو امریکہ، برطانیہ اور سعودی عربیہ میں ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے شاید پاکستانی سوسائٹی زیادہ ریڈیکلائز ہو چکی ہے، وہ تو خود ریڈیکلائز ہو چکے ہیں سر۔ وہ یہ ایک سروے ہے میرے خیال، جو بھی ہمارے ناظرین اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں، کہ جس میں یہ ٹویٹس کے حوالے سے کہ کہاں سے آ رہی ہیں داعش کے سپورٹرز کی، تو ایک سروے کیا گیا جس میں بڑی حیران کن بات تھی کہ آف کورس یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی کہ سعودی عربیہ کے اندر تو سپورٹ ہے ہی ہے، وہ وکٹم بھی وہی بنتے ہیں کئی دفعہ، اور یہ بھی پوری دنیا میں، یہ معاف کیجئے گا ہمارے بڑے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ گن ان کی طرف سے، یہ تفکیری سلسلہ جو ہے یہ وہیں سے ہی بڑا ہے، اور جو اس وقت بھی مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے داعش کا بھی جو بنانے میں، اب اس میں کوئی بحثیں نہیں رہ گئی ہیں کہ امریکہ کا بھی ہاتھ تھا، سعودی عربیہ بھی تھا، قطر کا بھی تھا، اور ترکی کا بھی تھا، تو یہ ان کے اپنے ہی بنائی ہوئی مانسٹرز ہیں جو اب ان کو لڑ رہی ہیں، اس میں تو بحث۔ اس میں جو حیران کن بات تھی کہ چوتھے نمبر پہ جو ہائیسٹ سپورٹرز آف داعش تھے وہ امریکہ میں تھے، اور اسی 10 کی لسٹ میں برطانیہ بھی آتا ہے۔ مسلمان ملکوں کے تو سمجھ آتا ہے، اور ہمارے لیے تھوڑا سا آف کورس ہمارے ہاں ٹوٹل ڈینائل نہیں میں رہنا چاہیے کہ بالکل نہیں ہے، پر اس لسٹ میں ہم نہیں ہیں، اور میرا خیال اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ ہمارا خطہ، یہ عرب اور عجم کی لڑائی بڑی پرانی ہے، اور یہ چونکہ کربلا بھی عراق میں ہے اور دمشق بھی جو ہے مڈل ایسٹ میں ہے، تو یہ سارا واقعہ وہاں ان کے 1400-1500 سال سے وہ ان کی ایک اور قسم میں، ہمارا بیک گراؤنڈ ہم مانتے نہیں ہیں، مگر ہم زیادہ تر ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجن، اس میں رہنے کی روایات ہزاروں سال سے ہے، تو ہمارے اندر یہ ڈالا جاتا ہے سیکٹیرینزم، مگر اندر سے ہمارے وہ جاتا نہیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ہر قسم کے فرقوں کو، ہر قسم کے مذاہب کو، وہ یہ ہمارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں جینز کے اندر ہے، یہ سب کانٹیننٹ کی جینز کے اندر ہے کہ لڑائیاں یہ کمیونل لڑائیاں وہ رہتے ہیں، مگر مڈل ایسٹ والا حال نہیں ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ سے باہر مسلمانوں کے جو سب سے 4-5 بڑے ملک ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، 15 کروڑ وہاں پہ بھی ہیں۔ ان 4-5 ملکوں میں آپ دیکھیں اس طرح کا داعش کا آپ کو کہیں بھی اثر نہیں نظر آ رہا، اور یہ سیکٹیرین، کیونکہ یہ مسلمان ایک اور تناظر میں یہاں پہ کنورجن ہوئی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ ہمارے یہاں، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے یہاں میچورٹی ایک جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ نظر آئی، اور کہ لوگوں نے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھا، انہوں نے اس کا تناظر